وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يحجر على السفيه إذا كان عاقلا بالغا حرا وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة مثل أن يتلفه في البحر أو يحرقه في النار. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حجر نہیں کیا جائے گا علی السفیہ بیوقوف پر، اذا کان عاقلا بالغا حرا، جب بیوقوف عاقل بالغ آزاد ہوں، وتصرف فی مالہ جائز، اور بیوقوف کا تصرف اپنے مال میں جائز ہے، وَإِنْ كَانَ مُبَذِّرًا مُفْسِدًا، اگرچہ کہ وہ فضول خرچ اور مفسد ہو، اپنے مال کو ضائع کرتا ہو، یتلف مالہ فیما لا غرض له فیہ، اپنے مال کو ضائع کرتا ہوں ان چیزوں میں جن میں نہ کوئی اس کی غرض ہو اور نہ مصلحت، مثال کے طور پر یتلفہ فی البحر او یحرقہ فی النار، مثلا مال ڈبوتا ہو سمندر میں یا اس کو آگ میں جلاتا ہو، سمندر میں مال ڈبوتا ہو یا او یحرقہ فی النار، آگ میں جلاتا ہوں، الا انہ قال، اذا بلغ الغلام غیر رشید. وقال ابو حنیفہ، تو نہ سمجھ بیوقوف کے احکام بیان فرما رہے ہیں یہاں سے مصنف علیہ رحمہ. تو اس سے قبل حجر فی التصرف کی 3 متفق علیہ اسباب کا تذکرہ کیا گیا. اب اس مقام پر اس کا چوتھا سبب سفاہت کو بیان کر رہے ہیں، بیوقوفی کو، جو مختلف فی ہے. چنانچہ فرماتے کہ ایک شخص آزاد عاقل بالغ ہے لیکن بیوقوف ہے اور زیادہ خرچ کرتا ہے تو اس پر حجر نہیں کیا جائے گا، اس لیے اگر وہ خرید و فروخت کرے تو وہ معتبر ہوگی. پھر مزید فرماتے ہیں اگر وہ بیوقوف ایسی جگہ مال خرچ کرتا ہو جہاں نہ کوئی غرض ہو نہ کوئی مصلحت ہو، مثلا سمندر میں مال پھینک دیتا ہو یا آگ میں جلا دیتا ہو، پھر بھی اس پر حجر نہیں کیا جائے گا. تو معاملات کا دار و مدار عقل، بلوغ اور آزادی پر ہے. یہ تینوں چیزیں اس میں موجود ہے. ہاں اگر عقل ہی نہ ہو تو جنونیت کی وجہ سے حجر ہوگا. الا انه قال اذا بلغ الغلام غیر رشید لم يسلم الیہ ماله حتى يبلغ 25 سنة. مگر امام صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی لڑکا بیوقوفی کی حالت میں بالغ ہو تو اس کو اس کے مال حوالے نہ کیا جائے. اذا بلغ الغلام، جب غلام بالغ ہو جائے، غیر رشید، بیوقوفی کی حالت میں، رشید کہتے سیدھے راہ چلنے والا، ہدایت یافتہ، غیر رشید یعنی بیوقوفی کی حالت میں بالغ ہوا تو اس کا مال اس کو سپرد نہیں کیا جائے گا، حتی یبلغ 25 سنۃ، یہاں تک کہ 25 سال تک پہنچ جائے، 25 سال کا ہو جائے. وَإِن تَصَرَّفَ فِيهِ، وَإِن تَصَرَّفَ فِيهِ قبل ذَلِكَ نفذ تصرفه، اگر تصرف کر لے مال میں اس سے پہلے تو اس کا تصرف نافذ ہو جائے گا. وَإِن تَصَرَّفَ فِيهِ، اگر تصرف کرے اس میں قبل ذَلِكَ، اس سے پہلے تو اس کا تصرف نافذ ہو جائے گا. پھر جب وہ 25 برس کا ہو جائے، فَإِذَا بَلَغَ 25 سَنَةً، 25 سال کا ہو جائے، سُلِّمَ إِلَيْهِ مَالُهُ، تو اس کو اس کا مال سپرد کر دیا جائے گا. وَإِن لَّمْ يُونَسْ مِنْهُ الرُّشْدُ، اگرچہ اس میں سمجھداری محسوس نہ ہو.
الا انه قال، مگر یہ کہ امام صاحب نے کہا اذا بلغ الغلام غیر رشید، جب غلام بیوقوفی کے لڑکا بیوقوفی، غلام سے مراد عربی والا غلام نہیں ہے، بلکہ غلام سے مراد لڑکا ہے۔ اردو غلام سے مراد اردو والا غلام نہیں ہے، بلکہ غلام سے مراد عربی والا غلام یعنی لڑکا ہے۔ اردو میں غلام تو غلام کو کہتے ہیں جو آزاد نہ ہو، لیکن یہاں غلام سے مراد لڑکا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الغلام، جب لڑکا بالغ ہو جائے، بیوقوفی کی حالت میں، لم یسلم الیہ مالو، تو اس کا مال اس کو سپرد نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ حتی یبلغا، پہنچ جائے، 25 سنتن، 25 سال تک ہو جائے۔ وَإِن تَصَرَّفَ فِيهِ وَإِن تَصَرَّفَ فِيهِ قبل ذلك، اگر وہ 25 سال سے پہلے اس میں تصرف کرتا ہے، نفذ تصرفه، تو اس کا تصرف نافذ ہو جائے گا۔ فَإِذَا بَلَغَ 25 سَنَةً، جب پھر یہ 25 سال کا ہو جائے، سُلِّمَ إِلَيْهِ مَالُهُ، تو اس کا مال اس کو سپر کر دیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يُونَسْ مِنْهُ رُشْدٌ، اگر 25 سال کے بعد اس میں سمجھداری محسوس نہ بھی ہو۔ وقال ابو یوسف ومحمد يحجر على سفیہ ويمنع من التصرف في ماله۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یحجر علی سفیہ، کہ حجر کیا جائے گا بیوقوف پر، ویمنع من التصرف، اور اس کو روکا جائے گا تصرف سے، فی مالی ہی، اس کے مال میں۔ فإن باع لم ينفذ بیع، اگر وہ بیچے تو اس کا بے نافذ نہیں ہوگا اس کے مال میں۔ فإن باع لم ينفذ بیعه فی ماله، اگرچہ کوئی چیز فروخت کر دے تو اس کی بے اس کے مال میں نافذ نہ ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ أَجَازَهُ الْحَاكِمُ، اگر اس میں کوئی مصلحت ہے، مصلحت، تو حاکم اس کی اجازت دے دے گا۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیوقوف پر حجر کیا جائے گا، اس کو روکا جائے گا، اور اس کو تصرف فی المال سے روکا جائے گا، اور اگر اس نے خرید و فروخت کی تو وہ نافذ نہیں ہوگی، البتہ قاضی اس کے مفاد کے پیش نظر بے کو نافذ کر سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پر زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر کیا تھا۔ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ فقال ابو یوسف و محمد، امام یوسف محمد فرماتے ہیں، یحجر علی سفیہ، بیوقوف پر حجر کیا جائے گا، ویمنع من التصرف، اور اس کو مال میں تصرف کرنے سے روکا جائے گا۔ فإن باع لم ينفذ بیعه فی مالہ، وإن باع، اگر اس نے بیچ دیا، لم ينفذ بیعه فی مالہ، تو اس کا بے اس کے مال میں نافذ نہیں ہوگی۔ اگر اس کے بے میں مصلحت تا اجاز الحاکم، تو قاضی حاکم اس کو نافذ کر دے گا۔ وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدًا نَفَذَ عِتْقُهُ، اگر غلام کو آزاد کیا تو غلام کا آزاد کرنا نافذ ہو جائے گا۔ اگر غلام کو آزاد کر کیا ہے تو غلام کا آزاد کرنا یہ نافذ ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدًا نَفَذَ عِتْقُهُ، اگر غلام کو آزاد کیا ہے تو اس کا آزاد کرنا نافذ ہو جائے گا۔ وَكَانَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ، اور غلام پر ہے کہ ان يسعى فی قیمت، اپنی قیمت کی سعی کر دے، کمائے۔ وَإِن تزوج امرأة، اگر عورت سے نکاح کیا، یعنی بیوقوف نے غلام کو آزاد کر دیا، اپنے غلام کو، تو اس کا آزاد کرنا اپنے غلام کو تو صحیح ہے، غلام آزاد ہو جائے گا۔ اگر اس نے
وَإِن تزوج امرتن، عورت سے نکاح کیا تو جاز نکاح، اس کا نکاح جائز ہو جائے گا. فَإِن سُمِّيَ لَهَا مَهْرًا جَازَ مِنْهُ مِقْدَارُ مَهْرِ مِثْلِهَا، اگر اس کے لیے مہر مقرر کیا تو جاز منہ مقدار مہر مثلیہ، تو مہر مثل کے مقدار اس کی طرف سے جائز ہو جائے گا. وہ بطل الفضل، زیادتی باطل ہو جائے گی. اگر شادی کر لی بیوقوف نے کسی عورت سے تو اس کا نکاح جائز ہوگا. پھر اگر متعین کرے اس کے لیے مہر، تو مہر مثل کے مقدار جائز ہے، اس سے زیادہ باطل ہو جائے گا. قال، اور صاحبین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فی من بلغ غیر رشید، اس شخص کے بارے میں جو بیوقوفی کی حالت میں بالغ ہوا، لا يدفع الیہ مالہ ابدا حتی یؤنس منہ رشد، کہ اس کو اس کا مال نہیں دیا جائے گا کبھی بھی یہاں تک کہ اس سے عقل مندی کے آثار ظاہر ہو. لا يدفع الیہ مالہ ابدا، کہ اس کو اس کا مال نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ اس سے عقل مندی کے آثار ظاہر ہو. ولا يجوز تصرف فیہ، تو اس کا تصرف اس میں جائز نہیں ہے. صاحبین ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جو آدمی بیوقوفی کی حالت میں بالغ ہوا ہو تو اس وقت تک مال نہ دیا جائے گا جب تک اس میں عقل مندی کے آثار ظاہر نہ آ جائے، چاہے عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ بیوقوفی کی وجہ سے حجر کیا ہے اور وہ ابھی بھی موجود ہے، اس لیے حجر جوں کا تو رہے گا. تو بیوقوفوں میں عقل مندی کا احساس ہو تو اس کو مال حوالے کر دو. اگر عقل مندی کے آثار ظاہر نہ ہو جائے تو اگر عقل مندی کے آثار ظاہر نہ ہو، چاہے پورے عمر گزر جائے، پھر بھی ان کو مال حوالے مت کرو. فتویٰ بھی صاحبین کے قول پر ہے. وَتُخْرِجُ الزَّكَاةُ مِن مَّالِ السَّفِيهِ، اور بیوقوف کے مال سے زکوٰۃ نکالی جائے گی. بیوقوف بالغ ہے، آزاد ہے اور تھوڑی بہت عقل بھی ہے، اس لیے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. چونکہ وہ مجنون کے درجے میں ہے، اس لیے اس کے مال سے زکوٰۃ نکال کر ادا کی جائے گی. لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت ضروری ہے، اس لیے زکوٰۃ کی مقدار مال نکال کر بیوقوف ہی کو دیا جائے گا تاکہ وہ خود مصرف پر خرچ کرے. اگر اس بات کا خطرہ ہو کہ غیر مصرف میں خرچ کر دے گا تو اس کے ساتھ ایک امین بھیج دیا جائے. وَيُنْفَقُ عَلَى أَوْلَادِهِ وَزَوْجَتِهِ، تو اس کے اولاد بیوی پر خرچ کیا جائے گا. وَمَنْ يَجِبُ نَفْقَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَيُنْفَقُ عَلَى أَوْلَادِهِ وَزَوْجَتِهِ، اور خرچ کیا جائے گا اس کے اولاد اور اس کی بیوی پر. وَمَنْ يَجِبُ نَفْقَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ، اور جن لوگوں پر اور ان لوگوں پر خرچ کیا جائے گا جن کا نفقہ اس پر واجب ہے، رشتہ دار میں سے، ذوی الارحام رشتہ داروں میں سے جن کا نفقہ اس آدمی پر واجب ہے، تو ان لوگوں پر خرچ کیا جائے گا. فَإِنْ أَرَادَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، اگر بیوقوف حج کا ارادہ کرتا ہے، حج کرنا چاہتا ہے، لم یمنع منہا، تو قاضی اس کو منع نہیں کرے گا. ولا یسلم القاضی نفقۃ الیہا، اور حوالے نہ کرے گا قاضی سفر خرچ اس کے بیوقوف کے حوالے نہیں کرے گا. ولیکن یسلمها الی ثقۃ من الحاج ينفق علیہا فی طریق الحج، بلکہ سفر کر دے حاجیوں میں سے کسی قابل اعتماد حاجی کو جو اس پر خرچ کرتا رہے حج کے راستے میں. فإن مرض، اگر بیمار ہوا، اوصى بوصایا فی القرب و ابواب الخیر جاز ذلك من ثلث ماله،
پھر اگر وہ بیمار ہو جائے اور کچھ وصیتیں کرے نیک افعال اور اچھے موقعوں میں خرچ کرنے کے، تو یہ جائز ہے اس کے تہائی مال سے۔ بیوقوف کے انتقال کا وقت قریب ہے اور خیر کے کاموں کے لیے کچھ مالوں کی وصیت کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے۔ والبلوغ الغلام سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی جی